الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ میں سے جو احباب بیمار ہیں ان کو اس پیارے مہینے محرم الحرام کے پاکیزہ مہینے کے صدقے میں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا جو یہ مہینہ ہے اس میں ہم نے گفتگو شروع کی، آج ہماری اس میں تیسری قسط ہے۔ آج میں آپ کی توجہ کچھ اس طرف دلاؤں گا کہ اسلامی لحاظ سے پہلا مہینہ اور اسلامی لحاظ سے آخری مہینہ، یعنی ذی الحج جو ہے یہ آخری مہینہ ہے اور محرم الحرام یہ پہلا مہینہ ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا غور کیا جائے کہ اسلامی سال جو ہے قربانی پر اختتام پذیر ہو رہا ہے، آخری مہینہ اور اس کا 10واں دن جس میں آپ جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اصل میں تو حقیقت میں تو بیٹے کی قربانی کی بات ہی تھی، لیکن اس کو مینڈھے سے بدل دیا گیا۔ اب آخری مہینہ اور اس کا 10واں دن، اب اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ اور اس کا بھی 10واں دن، بے مثل و مثال قربانی دی جا رہی۔ چلے وہاں تو یعنی اختتام جب ہو رہا ہے تو وہاں تو مینڈھے سے بدل دی گئی قربانی، لیکن یہاں تو جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے۔ کیوں پیش کیے گئے نذرانے؟ کیا سمجھاتی ہے کربلا؟ کربلا ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ امام کربلا ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ جنہوں نے اس دھرتی کو رنگدار کیا ہے، اپنا خون جو ہے وہاں پیش کیا ہے، اپنی جان کا نذرانہ جن ہستیوں نے پیش کیا ہے، وہ کہتے کیا ہے؟ ان کا فرمان کیا ہے؟ اکثر و بیشتر میں نے کئی سیمیناروں کے اندر کئی بزرگان دین کی گفتگو سنتے ہوئے، کئی فقراء درویش لوگوں کی گفتگو سنتے ہوئے یہ جملہ میرے کانوں کی سماعت سے کئی مرتبہ ٹکرایا ہے کہ کوئی بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، کوئی بندہ خدا ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، ہر طرح کا دعویٰ کیا جاتا ہے، صحابی ہونے کا بھی کوئی دعویٰ کر دیتا ہے، فقیر ہونے کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے، ولی ہونے کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے، غوث ہونے کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے۔ وہ تو خیر آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، آج کل تو مجھے بھی 20-22 سال ہو گئے ہیں یہ ریسرچ کرتے ہوئے۔ تو بھائی میرے جو دعویٰ کر رہا ہے
کہ میں اللہ کا بہت بڑا ولی ہوں، تو کیا اللہ کے ولیوں کے ایسے کام ہوتے ہیں؟ بہرحال میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، میرا موضوع کربلا ہے، اگر اس طرف گفتگو گئی تو میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ تو عزیزان گرامی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کربلا والے کہتے کیا ہے، کربلا کیوں پیش آئی ہے، کربلا ہے کیا؟ کیا یہ ایک واقعہ تھا جو ہو چکا اور وہیں تک اس کی جو ہے اس کا معاملہ وہیں ختم ہو گیا؟ اگر یہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا تو پھر آج تک صدائے حسین علیہ السلام کیوں آ رہی ہے؟ ایک بزرگ فرما رہے تھے، میں نے ان کی بات سنی کہ کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے امام حسین علیہ السلام ہمیں بلا رہے ہیں، اور جو کربلا ہمارے قلوب کے اندر قائم ہے، جو کربلا ہمارے دلوں کے اندر ہے، اور وقت کا یزید ہمیں بار بار وقت کے حسین سے دور کر رہا ہے، کیونکہ آپ کو اس بات کی وضاحت تو معلوم ہے نا کہ حسین حق پر ہے، اور کہاں گیا یزید؟ حسین کی آواز تو آج بھی موجود ہے، حضرت حسین علیہ السلام کو تو آج بھی یاد کیا جا رہا ہے، حضرت حسین علیہ السلام کی گفتگو تو آج بھی ہو رہی ہے، ان کے فرامین تو آج بھی بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کے مد مقابل جو ناپاک شخص ہے، ان کے مد مقابل جو پاک ایک درندہ ہے، وہ یزید پلید، میرے سننے میں آیا ہے، میں وہاں جا تو نہیں سکا، نہ ہی مطلب میری اتنی طاقت تھی کہ میں وہاں جاتا، جو احباب جو عشاق گئے ہیں وہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں اس خناس شخص یزید پلید کی قبر ہے، تو وہاں لوگ پہلے تو کوڑا پھینکا کرتے تھے اور پیشاب وغیرہ کرتے تھے، جانور پیشاب کرتے تھے، اب وہ بتا رہے ہیں کہ وہ دبتے دبتے وہ ویران، وہ اوپر وہ کانٹے پڑے ہوئے تھے اور بڑی عجیب و غریب منظر تھا وہ قبر کا، یعنی یہ منظر بھی کئی مطلب کہنا کئی سینکڑوں سال پہلے کا ہے، اور اب تو وہ قبر نظر ہی نہیں آتی، یعنی وہ عمارت بھی نظر نہیں آتی، یعنی وہ لوگوں کے کوڑا پھینکنے کی جگہ بن گئی اور گالی بن گیا اس کا نام، اس کا نام گالی بن گیا، کسی کو گالی دینی ہو تو اس کو یزید کہہ دیجئے، وہ فوراً ہی سمجھ جائے گا کہ اس شخص نے مجھے بہت بڑی گالی دی، اور یہاں خلقت تڑپ رہی ہے حسین کا غلام بننے کے لیے، یا حسین ابن علی پہنچو مدد کے واسطے، یا حسین ابن علی پہنچو مدد کے واسطے، یہ کیا ہے؟ یہ کتنا فرق ہے، یہ کتنے فاصلے ہیں، ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے؟ حسین کی طرف سچائی ہے، پاکیزگی ہے،
محبت ہے، اصلیت ہے، اسد اللہ کا بیٹا ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ اللہ کے شیر کا بیٹا ہے، نبی کا نواسا ہے، کائنات کی پاکیزہ ترین ہستی اس کی ماں ہے، جو خواتین اسلام کی سردار ہیں۔ فرمایا نا حضرت مولا حسین علیہ السلام نے کہ میرے جیسا شخص ایسے شخص کی، یعنی یزید کا کہا گیا، ایسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہا نا جی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ کیا ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کہ